کی ہے۔ شیخ عائز بتاتے ہیں کہ وہ جب شاہ فیصل کے ہمراہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ روضہ مبارک کے اندر لوہے سے بنے ہوئے بڑے صندوق موجود ہیں اور وہ تمام کے تمام مقفل یعنی ان پر لاک لگے ہوئے تھے۔ یوٹیوب پر موجود اپنے ایک انٹرویو میں شیخ عائز بتاتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ ان صندوقوں میں کیا ہے، چنانچہ روضہ رسول سے واپس آنے کے بعد شاہ فیصل نے ایک شاہی حکم نامہ جاری کیا اور ایک کمیٹی تشکیل دی یہ جاننے کے لیے کہ وہ ان صندوقوں کو کھولا جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ ان کے اندر کیا ہے۔ یہ صندوق دراصل سلطنت عثمانیہ کے زمانے ہی سے روضہ مبارک میں موجود تھے۔ ایک شام کو شیخ عائز اپنے ساتھ ایک نمائندہ لے کر روضہ مبارک کے حجرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ زیورات کا ماہر ایک شخص بھی تھا۔ حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو کر مقفل صندوقوں کے تالے کھولے گئے اور اشیاء کا جائزہ لینا شروع کیا گیا۔ شیخ عائز بتاتے ہیں کہ جس صندوق کا سب سے پہلے معائنہ کیا گیا اس میں سونے کے زیورات پائے گئے، جبکہ دوسرے صندوق سے چاندی کی زنجیریں برآمد ہوئیں جو کسی زمانے میں خانہ کعبہ اور روضہ رسول کے دروازے سے منسلک تھیں۔ ہمیں حجرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسلک بھی کچھ تبرکات ملے۔ کمیٹی نے 15 روز تک حجرے میں موجود اشیاء کا جائزہ لیا اور بعد ازاں حجرے سے ملنے والے زیورات کو مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھنے کی تجویز پیش کی گئی۔ آج یہ تمام نوادرات مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھ دیے گئے ہیں تاکہ عام لوگ بھی ان کی زیارت کر سکیں۔ خواتین و حضرات، یہاں پر ایک وضاحت نہایت ضروری ہے کہ شیخ عائز بھی اصل قبر مبارک تک رسائی نہیں رکھتے تھے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم بھی وہیں پر مدفون ہیں۔ اس طرح روضہ شریف کے اندر 3 قبریں موجود ہیں۔ اگر آپ کو انٹرنیٹ پر کوئی بھی ایسی تصویر ملے کہ جس میں صرف ایک قبر دکھائی دے رہی ہو تو یہ جان لیجئے کہ یہ تصاویر جعلی ہیں۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکز مبارک کی اصل تصویر دنیا میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ آخری مرتبہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل قبر مبارک تک گیا تھا تو یہ 550 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی قبریں ہیں اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری کے بعد اس کے ارد گرد ایک اور دیوار کھینچی گئی جو 5 کونوں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں بنوائی تھی اور اس 5 کونی دیوار کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اسی 5 کونے والی دیوار پر ایک بڑا سا سبز رنگ کا غلاف یا پردہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ دیواریں بغیر دروازوں کے ہیں، چنانچہ کسی کے بھی ان دیواروں کے پار اصل قبر مبارک تک پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو بھی سربراہان مملکت کو آج تک روضہ شریف کے اندر داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ اس 5 کونی دیوار پر پڑے سبز پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرنے کی غرض سے جب زائرین سنہری جالیوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو سنہری جالیوں کے پار انہیں بس یہی 5 کونی دیوار پر پڑا ہوا سبز پردہ نظر آتا ہے۔ گزشتہ 1300-1400 برس میں اس 5 دیواری حجرہ کے اندر سوائے 2 افراد کے کوئی نہیں جا سکا۔ پہلی بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کے دور میں ان کا غلام اور دوسری بار 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ اسمہودی کے بیان کے مطابق وہ خود اس 5 دیواری حجرے کے اندر گئے۔ آخری بار 881 ہجری میں حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیواریں پرانی ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر نو اور ان کی زیبائش و آرائش کرنا پڑی۔ اس وقت نامور مورخ اور فقیہ علامہ نور الحسن اسمہودی مدینہ منورہ میں ہی موجود تھے اور انہیں حجرہ مبارک کی دیواروں کے تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ علامہ اسمہودی لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 881 ہجری کے دن 5 دیواری کو مکمل طور پر ڈھا دیا گیا۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ دیوار بھی گرا دی گئی۔ اب ہماری آنکھوں کے سامنے مقدس حجرہ تھا۔ مجھے وہاں پر داخلے کی سعادت ملی۔ میں شمالی سمت سے داخل ہوا تو خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفائے راشدین کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا۔ اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی تھی جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئے ہیں۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ 3 قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں سطح زمین کے تقریباً برابر تھیں، صرف ایک جگہ ذرا سا ابار تھا۔ یہ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
वआलैहि वसल्लम का जस्ते मुबारक हुजरा नबवी की जनूबी सम्त में दफन किया गया। हुजरे की दीवार और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकद मुबारक के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मगरिब की सम्त, पांव मशरिक की सम्त और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक किबला रुख रखा गया। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब वफात हुई तो उन्हें भी यहीं पर दफन किया गया और उनका सर मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानों से जरा नीचे रखा गया। जब खलीफा दोम हजरत उम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इजाजत चाही कि वो इसी हुजरे में दफन होना चाहते हैं। उम्मुल मोमिनीन ने एसार करते हुए ये इजाजत दे दी, अगरचे इससे कबल वो खुद वहाँ पर दफन होने का इरादा रखती थी। हजरत उम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तदफीन के बाद उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने हुजरा में एक दीवार खींच दी और यूं ये हुजरा दो हिस्सों में तकसीम हो गया। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क के दौर में ये दीवार गिर गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अंदर जाकर इसका मुआयना किया तो देखा कि ये दीवारों का गिरना कब्र मुबारक पर हुआ है और इससे हजरत उम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पांव मुबारक जाहिर हो गए थे। उमर बिन अब्दुल अजीज ने इस हुजरे के इर्द गिर्द काले पत्थरों से एक मुरब्बा शक्ल दीवार तामीर करवा दी और इस मुरब्बा शक्ल दीवार के बाहर एक 5 कोनों वाली दीवार भी बनाई गई। हरमैन शरीफैन के अमूर के मुहक्किक मुहय्यिद्दीन अल हाशमी लिखते हैं कि हुजरे में दाखिल होने का वाहिद रास्ता सब्ज रंग का मशरकी दरवाजा है जो 600 बरस से ज्यादा पुराना है। दाखिल होने के बाद ही सामने सफेद रंग का संगे मरमर है जिसको शाह फैसल शहीद के दौर में बनाया गया। उसके बाद सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तख्त है और उसके अक़ब में उनकी मेहराब है। तख्त वो मकाम है जहाँ सलातीन और हुक्मरानों की जानिब से पेश किए जाने वाले कीमती तहाइफ को रखा जाता था। इस तख्त में मौजूद तमाम अशिया को ट्रेन के जरिए इस्तांबुल के तोपकापी महल पहुंचा दिया गया था जहां वो आज तक महफूज हैं और लाखों करोड़ों लोग आज भी तबरकाते रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करते हैं। तो दोस्तों ये थी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी मनाजिर।